والوں سارے آ جاؤ، حیا علی الفلاح، اور ہند و سندھ میں بسنے والے مسلمانوں سب نماز کے لیے آؤ، اذان دے کر نماز پڑھو، اذان دے کر، اذان دعوت ہے، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب کہ مکمل دعوت دو، پھر اس کے بعد نماز پڑھو، نماز اذان دے کر پڑھو، روزہ اذان دے کر روزے کی دعوت دو۔ یہ نہیں کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان جا رہا ہے اور ہم میٹھی نیند سو رہے ہیں، نہیں، بتا دو اپنی بیویوں کو، بتا دو اپنے بچوں کو، بتا دو اپنی لڑکیوں کو، بتا دو اپنے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو رمضان روزے فرض ہیں۔ اسلام روزے کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، دین روزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ ایک روزہ بھی اگر رمضان کا تمہارا چھوٹ گیا، قیامت تک روزے رکھتے رہو، 1 ارب خرب روزے رکھ لو، رمضان کے روزے کی برکت، رمضان کے روزے کا وہ مقام اور مرتبہ جو تمہیں رمضان میں روزہ رکھ کر ملنے والا تھا وہ ملے گا نہیں۔ ایک روزہ ساری زندگی کے روزوں پر بھاری ہے۔ یہ رمضان اللہ کا حکم ہے، یہ روزہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہہ رہا الصوم لی، ارے روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، لیکن روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بلکہ ایک جگہ تو فرمایا اجزا بہ، ارے روزوں کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ آج ہم نے روزے کی دعوت دینا چھوڑ دی، اس لیے رمضان میں لوگ کھا رہے پی رہے، سڑکوں پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ پچھلے برس ہم لوگ تھے سہارنپور میں، ہمارا اجتماع تھا، ہم لوگ رمضان میں گئے اور اجتماع سے واپس آ رہے تھے، فجر کے بعد تو ہماری گاڑی میں کچھ ضرورت تھی، کھڑے ہو گئے، دیکھا 2 نوجوان آ رہے ہیں اور دونوں کے دونوں صحت مند ہیں، تندرست ہیں اور سگریٹیں پی رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر رمضان المبارک میں روزہ خوری کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ ہم نے روکنا ٹوکنا کہنا سمجھانا چھوڑ دیا، اس لیے ہماری اولادیں نافرمان مجرم بن کر خدا کی دھرتی پر کھاتے پیتے رمضان میں پھر رہے۔ مسلمان ہو کر ہم سمجھا نہیں سکتے بچوں کو، ایمان والے ہو کر ہم نہیں سمجھا، کون سمجھائے گا؟ جب ہم نہیں سمجھائے گا تو کون سمجھائے گا؟ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس لیے لوگ کھاتے پیتے پھر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، یہی دھرتی ہے، یہی ملک ہے، یہی زمین ہے۔ ایک بندے کو دیکھا ہمارے بزرگ نے، وہ جنت میں گھوم رہا ہے، انہوں نے کہا او اللہ کے دشمن، تو کیسے جنت میں آ گیا؟ اللہ تو کہہ رہے، نبی تو کہہ رہے، قرآن تو کہہ رہا لا يدخل الجنت الا المؤمنون، ایمان والے ہی جنت میں داخل ہوں گے، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ کہا بزرگ حضرت جلدی نہ کرو، سن لو بات کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ جی بات یہ ہے، رمضان چل رہا تھا، روزے چل رہے تھے، میرا بیٹا جو غیر مسلم ہے، میں غیر مسلم ہوں، وہ سب کے سامنے کھا رہا پی رہا، میں نے اسے کہا ابے مسلمانوں کے روزے چل رہے، مسلمانوں کے رمضان چل رہا ہے، تو سب کے سامنے کھا رہا پی رہا، چل چپ کے جا کر بیٹھ کے کھا، سب کے سامنے کھا رہا ہے، رمضان چل رہا ہے مسلمانوں کے۔ میں نے اپنے بیٹے غیر مسلم کو یہ کہہ دیا، اللہ کو اتنا پسند آیا میرا یہ کہنا، اللہ کو میرا اتنا پسند آیا یہ ٹوکنا، جب میں مرنے لگا، روح میری نکلنے لگی، جان میری جانے لگی، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی، کلمے کی دولت عطا فرما دی، مسلمان میں بن کر مرا ہوں۔ آپ جنت میں مجھے کفر کی حالت میں نہیں دیکھ رہے، آپ جنت میں مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو غیرت آئی، اللہ کو رحم آیا، پیار آیا کہ یہ میرے رمضان کی روزوں کی قدر کر رہا ہے۔ اپنے بیٹے نافرمان کو کہہ رہا مسلمانوں کے روزے چل رہے اور تو کھا رہا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو اسلام دے دیا، ایمان دے دیا، کلمے پر موت ہو گئی۔ ہائے جب علی گڑھ کے مردوں عورتوں میں اور تم مسلمان اپنے بیٹوں کو سمجھائیں گے، میرے بیٹے روزہ اللہ کا حکم ہے، یہ مت توڑ، تجھے کھانے سے منع کر دیا، پینے سے منع کر دیا، تو رک جا، تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا، اللہ کو کتنا ترس آئے گا، اللہ کو کتنا رحم آئے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔
जाता। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हम समझते हैं रहम ये है कि नंगों को कपड़े पहना दो, भूखों को खाना खिला दो, प्यासों को पानी पिला दो, बस यही रहम है। मेरे भाई ये भी रहम है, इससे इनकार नहीं है। असल रहम ये है कि लोग कुफ्र के और शिर्क के और जिहालत के और गफलत के बददीनी बेदीनी के समंदरों में गोता खा रहे हैं, दहकती आग का ईंधन बनने को वो तैयार हैं। रहम ये है कि तुम इनको कुफ्र से बचा लो, इनको शिर्क से बचा लो। ये तुम्हारे नबी की रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपकी रहमत आपकी दावत में है, आपकी रहमत आपकी तबलीग में है, आपकी रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत में है। इसीलिए 17वें पारे में सूरह अंबिया में इसके बाद खुदा कह रहा है, कुल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, यूहा इलै, मेरी तरफ वही की गई, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक है, फहल अंतुम मुस्लिमून, तुम सब अल्लाह के फरमाबरदार और ताबेदार बन जाओ। तो रसूलुल्लाह इल्म तकसीम करने के लिए आए हैं, ईमान तकसीम करने के लिए आए हैं। अबू हुरैरा गुजर गए बाजार से, या अहलस सूक मा आजज़कुम, अरे बाजार वालों क्या हो गया, तुम्हें किस चीज ने आजिज कर दिया। अबू हुरैरा क्या बात है, मीरास रसूलुल्लाह युक़सम व अंतुम हाहुना अला ताखुज़ून तज़हबून नसीबकुम। अरे मेरे प्यारो, रसूलुल्लाह की मीरास बच रही और तुम यहाँ हो, अरे लेकर हिस्सा ले आते वहां से। अरे कहाँ बट रही मीरास, कहा फिल मस्जिद, मस्जिद में। लोग बाजारों से निकलकर मस्जिद गए और मस्जिद में वो चीजों से निकल कर गए थे, बाजार में थे। अब वो गए और आ गए, अबू हुरैरा हम मस्जिद गए, वहां तो कुछ भी नहीं बट रहा। वो तो गए थे चीजों से, वो सोच रहे थे रसूलुल्लाह की पगड़ी मिलेगी, वो सोच रहे थे रसूलुल्लाह का रुमाल मिलेगा, वो सोच रहे थे रसूलुल्लाह का कुर्ता जुब्बा कमीज मिलेगी, रसूलुल्लाह का लोटा प्याला मिलेगा, रसूलुल्लाह की आसा नेजा भाला मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें बट रही होंगी। मीरास में यही तकसीम होता है। अबू हुरैरा वहां तो न पगड़ी बट रही है, न वहां आसा है, न वहां प्याला है, न वहां लोटा है, न वहां चटाई है, न वहां बोरिया है, वहां तो कुछ भी नहीं बट रहा। अरे वहां तुमने किसी को देखा मस्जिद में? कहाँ मस्जिद में तो देखा राइना कौमन, एक जमात को जो नमाज पढ़ रही है नफल, एक जमात को देखा यक़रऊन अल कुरान, जो कुरान पढ़ रही है। राइना कौमन, एक जमात को देखा यतज़ाकरून अल हलाल वल हराम, जो हलाल और हराम के तज़किरे कर रही। फरमाया अबू हुरैरा वही हकुम, अरे तुम्हारा भला हो, फ़ज़ाका मीरास रसूलुल्लाह, यही तो रसूलुल्लाह की मीरास है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुपए पैसे बांटने नहीं आए, रसूलुल्लाह कपड़े लत्ते तकसीम करने नहीं आए, रसूलुल्लाह कुरान और हदीस की तालीम को आम करने के लिए आए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास इल्म है, इल्म है, इल्म है। माल दौलत कारून की मीरास है, फिरौन की मीरास है। इल्म इलाही, इल्म नबूवत, ये कुरान हदीस नबियों की मीरास है। क्या कहते थे अली रज़ी अल्लाह ताला, अलीगढ़ वालों, अलीगढ़ वालों, अलीगढ़ वालों सुनो क्या कहते थे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना, रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना, लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू। हम रब्बुल आलमीन, हम अहकमुल हाकिमीन, हम अपने खुदा की तक़सीम पर राजी हैं कि खुदा ने हमें इल्म दिया और जाहिलों को माल दिया। अरे माल फना हो जाएगा और इल्म बाकी रहेगा। तुम्हें तुम्हारी कोठियां, तुम्हें तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हें तुम्हारी हुकूमतें, तुम्हें तुम्हारी सल्तनतें, तुम्हें तुम्हारी बादशाहतें मुबारक हो। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम करने वाले हैं, हम इस ज़लील हकीर फानी दुनिया पर मिलने वाले नहीं हैं। हम रब्बुल आलमीन को मानने वाले हैं, हम अहकमुल हाकिमीन को मानने वाले हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं। कुरान कह रहा है वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब। कुरान कह रहा है मताउल गुरूर, कुरान कह रहा है बहितुल अनकबूत, ये मकड़ी का जाला है, ये फना होने वाली, खत्म हो जाने वाली दुनिया है। मच्छर के पर के बराबर भी इस बनाने वाले अल्लाह की के यहाँ इसकी कोई कीमत नहीं है, जिस तरह रब्बुल आलमीन के यहाँ इस ज़लील व हक़ीर दुनिया की कीमत नहीं है। रसूलुल्लाह ने कह दिया अद-दुनिया मलऊना व मलऊनतुन मा फीहा, दुनिया मलऊन है, दुनिया मलऊन है, जो कुछ दुनिया में है सब मलऊन है, सिवाय अल्लाह के जिक्र के,
سوائے عالم کے، سوائے متعلم کے اس دھرتی پر اگر کوئی چیز ہے وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، وہ شریعت ہے۔ ہم اس کے عاشق بنے، ہم اس کے دیوانے بنے۔ یہ جلسے اسی لیے ہیں، یہ مدرسے اسی لیے ہیں، یہ بیانات اور یہ تقریریں اسی لیے ہیں تاکہ ہم اور تم جہالت سے نکل جائیں، غفلت سے نکل جائیں۔ مال و دولت، روپیہ، پیسہ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ہم تو اللہ والے ہیں، رسول اللہ والے ہیں، قرآن اور حدیث والے ہیں، سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، تمہیں تمہاری دولت مبارک ہو، ہمیں تو قرآن چاہیے، ہمیں تو حدیث چاہیے، ہمیں تو مسجدیں چاہیے، مدرسے چاہیے، ہمیں تو خانقاہیں چاہیے، ہمیں تو دینی جماعتیں، دینی تحریکیں چاہیے۔ یہ ذلیل حقیر فانی دنیا ختم ہو جائے گی۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ ابھی تک ہم اصلی کام سے غافل تھے، لیکن آج مولانا شاہ نواز صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اور آپ کی مسجد والوں نے، مدرسے والوں نے یہ شاندار نظام جلسے کا قائم کر ہمیں تمہیں یہ سبق دیا ہے کہ اب ہمیں اس ذلیل حقیر فانی دنیا پر نہیں مرنا ہے، اب ہمیں اللہ پر مرنا ہے، اب ہمیں رسول اللہ پر مرنا ہے، اب ہمیں قرآن اور حدیث پر مرنا ہے۔ پہلے تو یوں کہا فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ لیکن اب بیان سن لیا، تقریر سن لی، کہنا سننا ہو گیا، اب یوں کہو فکر دین، فکر دعوت، فکر قرآن، فکر حدیث، فکر سنت، فکر دعوت، فکر تبلیغ، فکر مسجد، فکر مدرسہ، فکر آخرت تجھ کو صبح و شام ہے۔ اس میں تم مشغول ہے جو اصلی کام ہے۔ اگر ہم مدرسوں میں ہیں، اگر ہم مسجدوں میں ہیں، اگر ہم خانقاہوں میں ہیں، اگر ہم علم میں، ذکر میں، تبلیغ میں ہیں تو ہم جنت میں ہیں۔ اگر ہم علم سے دور ہیں، ہم ذکر سے دور ہیں، ہم تبلیغ سے دور ہیں، ہم جہنم میں ہیں۔ ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، ہم اللہ کے پکڑ میں ہیں، ہم اللہ کے غصے میں ہیں۔ زمین ہمارے اوپر ناراض ہو رہی ہے، زمین پر ہم چلتے ہوئے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اگر ہم اس دھرتی پر علم میں لگے ہوئے ہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ ہے، وہ ہمارے انتظار میں ہے۔ کس طرح یہ علی گڑھ والے جو مدرسے میں ہیں، جو مسجد میں ہیں، جو خانقاہ میں ہیں، جو دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کس طرح یہ آ جائیں اور آرام کے ساتھ سو جائیں۔ قیامت تک ان کو جنت میں کے باغوں میں قبر میں سلا دیا جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، او مسلمانوں، ایمان والوں، دنیا بھر میں رہنے والوں، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں گزرو خوب چرو، خوب وہاں سے حصہ لو۔ ماما ریاض الجنہ، حضرت جنت کے باغ کیا ہیں؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا حلق العلم، علم کے حلقے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا المساجد، مسجدیں ہیں۔ ذکر کے حلقے مسجدیں ہیں، جب مسجدیں جنت کے باغات ہیں، مدرسے جنت کے باغات ہیں، خانقاہیں جنت کے باغات ہیں۔ تو ہمیں اور تمہیں علم میں لگنا ہے، ذکر میں لگنا ہے، تبلیغ میں لگنا ہے، اور سارے عالم کو لگانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ سب کریں گے؟ اللہ عمل کی توفیق۔ سب کریں گے؟ سب کھڑے ہو جائیں۔ اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ سب قرآن سیکھیں گے، سب قرآن پر عمل کریں گے۔